بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس رب نے روزہ رکھنے کی اور پھر بعد جماعت نماز کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اپنی بارگاہ یعنی ہمیں قبول فرمائے. آج کا ہمارا موضوع ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. یہ موضوع حدیث مبارکہ سے اخذ کیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ اس موضوع کی بڑی اشد ضرورت ہے اور اس کو ہم نے ماہ رمضان کے شیڈول میں 2 مرتبہ جو وہ ذکر کیا ہے. آخری روزہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوا تو اسی موضوع پر مزید بات ہوگی. مختصر آج بھی سماعت فرما لیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. فرمایا روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا اللہ نے حلال فرما دیا ہے اور فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم بیویوں کا لباس ہو. سبحان اللہ. جی میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، یہ بہت ہی محبتوں بھرا رشتہ اور تعلق ہے. اس حوالے سے ہمارا معاشرہ بہت پیچھے ہے. طلاق کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کو بیوی کے حقوق کا نہیں پتہ ہوتا، بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا اور جاننے کی تو ہم نے زحمت کرنی نہیں ہے. جی ہم نے سیکھنا تو ہے نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سیکھنے کی. جی ہم پڑھے پڑھائے لوگ ہیں اور یہ نہیں دیکھتے. اب میں آپ حضرات کے لیے جو تیار کر کے آتا ہوں موضوع بیان کرنے میں تو تقریباً 7-8 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کو تیار کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے. آیت مبارکہ تلاش کرنا، پھر اس کے مطابق اسی موضوع پہ احادیث مبارکہ پہ تیار کرنا، پھر ان کو پورے ٹائم کے اندر تک بیان کر دینا، اس پہ بڑی محنت درکار ہوتی ہے. تو اس لیے آپ حضرات بھی محبت فرماتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. یہ قرآن کا حکم ہے اور معاشرہ وہی ترقی کر سکتا ہے، وہی معاشرہ کامیاب ہوتا ہے جس کے گھریلو معاملات اچھے ہوتے ہیں. آج اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا نظر آتا ہے جو باہر آپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اپنی محافل کے اندر بڑا ہی اخلاق والا ہے، بڑی محبت سے پیش آتا ہے، لیکن گھر میں جب جائے تو ڈنڈا اٹھا لے. جی گھر والوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہ ہوں، بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں، والدین کی عزت اور فرما برداری نہ کرتا ہو اور اسی طرح جو ہے وہ بہنوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہ ہو، تو ایسا مرد جو ہے وہ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ اخلاق والا ہے، بلکہ وہ سب سے بد اخلاق وہی ہے. حدیث پاک میں کہا گیا جو باہر تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن گھر میں جا کر اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کا اتنا حسین فرمان اپنے سینوں میں جگہ دیں اور بڑی پیاری بات اور بڑی جامع بات حضور نے بیان فرما دی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے. سبحان اللہ. پھر حضور نے آگے یہ بھی بیان فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. جی بہتر وہ ہے، جی زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. اپنے اس کے اندر اب جامعیت یہ ہے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ اگر کوئی مرد اگر بیٹے کے روپ میں ہے تو اپنے والدین کے لیے بہتر ہونا چاہیے. مرد اگر بھائی کی صورت میں ہے تو اپنی بہن کے لیے بہتر ہونا چاہیے. مرد اگر شوہر کی صورت میں ہے تو پھر اپنی بیوی کے لیے بہتر ہونا چاہیے. اور اسی طرح حضور نے مرد کی تخصیص تو نہیں فرمایا تم میں سے بہتر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت بھی وہی بہتر ہوگی. اگر وہ بیٹی کی صورت میں ہے تو اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو. عورت اگر بہن کی صورت میں ہے تو اپنے بھائیوں کا خیال رکھنے والی ہو. عورت اگر بیوی کی صورت میں ہو تو اپنے شوہر کے اور اس کے حقوق کا خیال رکھنے والی ہو. جی جس طرح شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح عورت اور شوہر پر حقوق ہے، عورت پر بھی اسی طرح حقوق ہے. دونوں کو علم حاصل کرنے کی، سیکھنے کی اشد ضرورت ہے اور بالخصوص مرد کو ان معاملات کے اندر عورت کے حقوق کے معاملے میں زیادہ جو ہے وہ توجہ کی ضرورت زیادہ ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری احادیث پر موجود ہے. عورت کو جو ہے وہ ناقصات العقل بھی کہا گیا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر لمبی حدیث ہے. حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ ساری
ساری زندگی عورت کے ساتھ احسان کرتا رہے جی، اس کو محبت دیتا رہے، پیار دیتا رہے، اگر ایک بات بھی عورت اس کی اپنی طبیعت کے مخالف دیکھے گی تو وہ ساری جو ہے وہ احسان بھول جاتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ مرد ہونے کا مظاہرہ کرے اور ہمیشہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس کے حقوق بھی پورا کرتا رہے اور پھر اس کو عزت دیتا رہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہ لے بلکہ برداشت کرنا سیکھے۔ پھر آقا علیہ السلام کی زندگی کو پڑھے، حضور علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے، اس کی تفصیلی گفتگو کل بھی انشاءاللہ تعالی ازواج مطہرات کے موضوع میں ہوگی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات ہے، اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں جی کہ حضور علیہ السلام نے اتنی زیادہ شادیاں کی اور پھر اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح محبت کے ساتھ وقت گزارا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جو شادی شدہ لوگ ہیں اپنے گھریلو معاملات کے اندر بہترین رہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ہر گھر کے اندر ہوتی ہیں، ان کو محبت کے ساتھ سولو کریں، ان کو جو ہے وہ بہترین انداز میں نپٹانے کی کوشش کریں۔ یہ مرد کی نشانی ہوتی ہے جی، مرد وہ نہیں ہوتا کہ بیوی کی چھوٹی سی بات دیکھے اور اس کو لے کر جو ہے وہ لڑائی شروع کر دے، جھگڑا شروع کر دے۔ لڑائیاں جھگڑے کرنا یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، مرد کو چاہیے کہ وہ ہر وقت مرد بنا رہے اور ان باتوں کو وہ حل کرنے کی طرف جائے۔ اگر مرد بھی برداشت نہ کرے، عورت بھی برداشت نہ کرے تو پھر جو ہے وہ تیسری صورت جھگڑے کی صورت پہ نکلتی ہے اور پھر گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اولادیں بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مرد کامل وہ ہوتا ہے، کامیاب مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے، اس کی ساری باتیں برداشت کرتا رہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جی، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں کچن میں جی پانی تناول کر رہی تھی، پانی نوش فرما رہی تھی، تو فرماتے حضور نے مجھے دیکھا پانی پیتے ہوئے تو فرمایا حمیرہ کہتے تھے حضور اپنی زوجہ اطہر کو، تو فرمایا حمیرہ میرے لیے تھوڑا سا پانی بچا دینا۔ محبت کی مثال دیکھیں، فرمایا تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دینا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں پانی لے کے حاضر ہوئی تو حضور نے وہ پانی اب دیکھیں جی، ادھر امتی ہے، حضور کی بیوی امتی بھی تو ہے نا، حضور نبی ہے اور وہ امتی بھی ہے، بیوی بھی ہے، تو امتی نبی سے فیض حاصل کرتا ہے، لیکن حضور نے محبت سکھائی میاں بیوی کی۔ فرمایا اگرچہ میری امتی بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، لیکن فرمایا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ بیوی کا جو بچا ہوا پانی وہ پینے سے محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جی۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر وہ پانی پیا ہی نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا عائشہ آئے حمیرہ ذرا بتاؤ نا تم نے منہ کس جگہ پہ لگایا ہے؟ جی میں نے بھی ادھر ہی منہ رکھ کے وہ پانی پینا ہے۔ تو یہ میرا آقا علیہ السلام کی محبت تھی، تو حضور محبت فرماتے تھے تو پھر حضرت امی عائشہ صدیقہ بھی آگے محبت کتنی ظاہر کرتی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام آپ فرماتی ہیں کہ جب میری باری ہوتی حضور میرے پاس میرے حجرہ کے اندر تشریف لاتے تو فرماتی ہیں کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ کے اشعار ہیں عربی کے اندر، ان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک آسمان کا چاند ہے اور ایک میرا چاند ہے، فرمایا آسمان کا چاند جو ہے وہ ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے۔ آسمان کا سورج تو صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، فرمایا میرا سورج جو ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور سے محبت کا اظہار کری اور فرماتی ہے کہ آسمان کے سورج کی جو روشنی ہے وہ طلوع ہونے سے شروع ہوتی ہے، غروب ہونے پہ ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا میرا سورج ایسا سورج ہے کہ اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، اللہ اس کی روشنی کو اور زیادہ بڑھاتا جاتا ہے۔ تو یہ محبت گھروں کے اندر اگر ہوگی، جو بندہ گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوگا، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوگا تو وہ معاشرے کا بہترین فرد ہوگا۔ ہاں خلاف شرع آپ کی بات دیکھتے ہیں، اس کو بھی محبت بھرے انداز میں آپ اس کو سمجھا دیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہر گھر کا حصہ ہوتی ہے، ان کو برداشت کرنے والا جو مرد ہوتا ہے وہ کامیاب مرد ہوتا ہے سوسائٹی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر اپنی زندگی اور گھریلو زندگی عائلی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔